ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ ہفتہ 9 مارچ کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کے ساتھ تالاب چنچلم، پتھر گٹی اور مغل پورہ ڈویژن کے 32 مختلف مقامات پر 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 22 مارچ سے حلقہ یاقوت پورہ میں پانی کا بھی کام جلد از جلد شروع ہو جائے گا اور باقی دیگر کام جلد از جلد حلقہ یاقوت پورہ میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ مزید انہوں نے دلی میں ہوئے افسوسناک واقعے پر اظہار افسوس کیا اور ملک ہند کے باشندگان کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح کسی ایک مذہب کو لے کر پولیس کس طرح نشانہ بناتے ہوئے عبادت میں مشغول لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے حرمتی کر رہی ہے۔ ہر آئے دن مسلمانوں کے ساتھ یہ نفرت والا انداز اپنایا جا رہا ہے۔ ان جیسے واقعات پر حکومت ہند کیوں خاموش ہے؟ اس دوران یاقوت پورہ حلقے سے MIM کارپوریٹرز یاسر عرفات، یاقوت پورہ الیکشن انچارج، MIM پرائمری یونٹ کے ممبران اور دیگر قائدین و صدور و معتمدین مجلس موجود رہے۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد صاحب کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ 9 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 9 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں بلدی حلقے چنچلم، بلدی حلقے پتھر گٹی اور بلدی حلقے مغل پورہ میں 32 نئے کاموں کا افتتاح ہوا۔ اس کی لاگت ہے 3 کروڑ، جس میں 12 کام نئے واٹر لائن ڈالنے کے ہیں اور 12 سیوریج لائن کے ہیں۔ تو الحمدللہ جو 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے جو کام ہم منظور کروائے تھے، اس میں سے آج ان کاموں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 20 پانی کی لائن کے کام کا افتتاح کیا گیا، وہ پانی کے پائپس جو ہے انشاءاللہ 22 مارچ کے دن آنے والے ہیں اور 22 مارچ کے بعد واٹر لائن کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو ڈرینیج اور سیوریج پائپ لائن کا کام ہے وہ اس کے پائپس آ گئے ہیں، مٹیریل ہے، اس کا کام جلد سے شروع کیا جائے گا۔ اور کل اتوار کے دن صبح میں 1 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے ڈرینیج اور واٹر ورکس کے کاموں کا افتتاح یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں، بلدی حلقے کرما گڑا، ڈبیل پورہ اور رین بازار، سنتوش نگر میں ان کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور وہی پانی کی لائن کا کام 22 مارچ کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں جتنے اسمبلی حلقے جات آتے ہیں، جتنے بلدی وارڈ ہیں، وہاں پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور سے یاقوت پورے میں بہت سے کام الحمدللہ اسمبلی الیکشن کے بعد MP بجٹ سے 4 کروڑ کے کام تو میں ہی MP بجٹ سے دیا ہوں اور قریب 14 کروڑ کی لاگت کے سیوریج لائن کے کام کی منظوری مل گئی، جس میں سے کئی کام شروع ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اور بھی ترقیاتی کام انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے۔ ویسے ہی یاقوت پورے میں 3 روڈ وائڈننگ کے لیے میں نے چیف منسٹر سے بات چیت کر کے 200 کروڑ روپے منظور کروائے۔ 3 روڈ وائڈننگ کے کام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ہے، ایک اسمبلی حلقہ بہادر پورہ میں ہے، ایک شیخ فیض کمان کی روڈ وائڈننگ ہے، ایک ناگا بولی کی روڈ وائڈننگ ہے اور ایک مدرسے رحمانیہ سے لے کر بڑے بازار تک جو روڈ جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی چیکس 1-2 دن کے اندر ان تمام مکان کے مالکین کو دیے جائیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کوشش ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل دلی میں لوگ ظہر کی نماز، جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندر روک میں، روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بدترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے عہدیدار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں، وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں، اس کو لات مار کر دوسرے مصلیوں کو ڈھکیلتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو عہدیدار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی، مسلمانوں کی عزت کتنی ہے۔ اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کیونکہ دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس، سینٹرل گورنمنٹ، یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم سے، بی جے پی کے لوگوں سے، کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا، جس کو لات مارا گیا ہے، جس کی بے عزتی کی گئی ہے، اس کا تعلق کس پریوار سے ہے؟ کس پریوار سے ہے وہ؟ کس کے خاندان سے؟ بتاؤ آخر یہ اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں سے، جو اس وطن عزیز کے آبادی کا 14% سے زیادہ حصہ ہے؟ تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا، یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی۔ اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا وہاں کی پولیس کے عہدیدار۔ کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو، یہ پڑھو، اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں،